الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے خاص روح ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اس سے پہلے والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا، اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کے فرقے اور ان کے عقائد۔ عیسائی چار بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ نمبر 1 یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 نستوریہ، نمبر 4 مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض تین اقنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ بیٹا روح القدس تین ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا کہ ان کے نزدیک الہ تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا، اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں اور حلول و اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نسب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں کہ اللہ عز و جل ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسولوں میں سے ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے اور بعض انہی کو خدا مانتے تھے۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، واحد میں دوسرے کی، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی۔ عقل مند انسان خود ہی غور کر لے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی داخل ہیں۔ اور جب یہ بھی بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بےہودہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ترجمہ: نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ آر کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز آر نہیں کرتا. نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ عز و جل کا بندہ کہتے ہیں. اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کا بندہ ہونا باعث فخر ہے نہ کہ باعث شرم. نیز اللہ عز و جل کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا کافر کا کام ہے، مسلمان کا نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ترجمہ: تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ عز و جل انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، یہاں اللہ عز و جل کی بندگی کو اپنا اعزاز اور اپنے سر کا تاج سمجھنے والوں یعنی مومنین صالحین کو بشارت، اور اللہ عز و جل کی بندگی سے نفرت و تکبر کرنے والوں کو وعید بیان کی گئی ہے. پہلے گروہ کو بھرپور اجر ملے گا اور اس کے ساتھ ان پر فضل الہی کی مزید بارش برسے گی جس میں اللہ عز و جل کا دیدار بھی شامل ہے. اس کے برعکس عبادت الہی کے منکروں اور اس سے تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. صدق اللہ العظیم.